اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے نئے ٹاپک کا تجوید میں انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ مخارج تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم احکام نون ساکن اور نون تنوین کے پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو جب پڑھا تو اس میں جانا کہ نون ساکن بھی آتا ہے اور نون تنوین بھی۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے کہ جب نون جو ہے اس کے اوپر جزم یا سکون کا نشان ہو، اور نون ساکن یہ درمیان میں آتا ہے، اور نون تنوین یعنی اگر نون کے اوپر فتحتان، ضمتان، کسرتان ہوں، یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں، تو ایسا نون جو ہے اس کو ہم کس طرح ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے الفاظ کون سے آئیں گے، تو ان کا کیا ہم طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اس کے لیے نون ساکن اور نون تنوین کے احکام ہیں تجوید القرآن میں۔ تو اس کے 4 احکام ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اظہار ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ادغام، ملا کر پڑھنا۔ تیسرا اخفاء، چھپانا، اور چوتھا ہے اقلاب یعنی بدل دینا۔ تو سب سے پہلے ہم اظہار کو دیکھیں گے اور اظہار کا جائزہ لیں گے کہ اظہار کے قاعدے میں کیا ہم کریں گے اور اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اظہار کا لغوی معنی ظاہر کرنا ہے، اور اظہار کا اصطلاحی معنی حروف کو ان کے مخارج سے بغیر کسی تغیر کے، یعنی بغیر کسی تبدیلی کے اور غنہ کے ادا کرنا، یعنی ہماری اس کی نون کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائیں تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اگر یہ 6 حروف آ جائیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اسے اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ من آمن، نوحًا ہدینا، انعمت۔ اس کو ہم ما آمنہ نہیں پڑھیں گے، یا نوحًا ہدینا نہیں پڑھیں گے، انعمت نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پہ اظہار کریں گے من آمن، نوحًا ہدینا، انعمت۔ یہ ہمارا نون ساکن اور نون تنوین کا قاعدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ادغام ہے۔ ادغام کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، مدغم کر دینا، مرج کر دینا۔ اور ادغام کا اصطلاحی معنی ایک ہی جنس کے 2 حرف جس میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو دونوں کو اس طرح سے ملا دینا کہ ایک مشدد حرف بن جائے۔ یعنی اصطلاح میں جب 2 ایک ہی طرح کے لفظ ہوں اور ان کو اس طرح سے ملایا جائے، پہلا اس میں ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، اور پھر اس کے اوپر شد لگا کے اس کو ادا کیا جائے، تو نون ساکن اور نون تنوین میں ادغام کا قاعدہ کس طرح سے ہوگا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ اب حروف یرملون جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔
یہ حروف یرملون ہوں گے۔ جب یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آتے ہیں تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، اور ادغام دو قسم کا ہوتا ہے، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور ادغام بلا غنہ کو ادغام تام کہیں گے۔ اب ادغام بالغنہ کیا ہے کہ یہ ادغام 4 حرفوں میں ہوتا ہے جن کا مجموعہ یمون ہے۔ جو ہم نے یرملون پڑھا نا، تو اس میں ہم نے را اور لام کو نکال دیا، تو باقی جو 4 حرف رہ جاتے ہیں یا، میم، واو اور نون، اس میں ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی ہم لوگ اس میں آواز کو مرچ کریں گے، ملائیں گے، اور اس کی آواز اپنے ناک میں بھی لے کے جائیں گے، جیسے کہ من یقولو۔ اب اس کو من یقولو نہیں کہیں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے من یقولو قمرا منیرا من ولی رسولا نبیا، یعنی اس طرح سے ہم اس میں غنہ کریں گے۔ دوسرا ہمارے پاس ادغام جو ہے وہ کون سا آتا ہے؟ ادغام بلا غنہ، اور یہ ادغام 2 حروف میں ہوتا ہے، لام اور را میں، اور اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، جیسے کہ ملدن، ملدن ناک میں آواز نہیں جائے گی، اور من لدن بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ ملدن، میم کو لام کے ساتھ جو ہے وہ ملائیں گے، ملدن غفور الرحیم، یعنی بغیر غنے کے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔